اور ہمارے اچھے بندے ان الذین وہ لوگ ہیں. یہ ایک طرف کے لوگوں کا بیان ہو گیا. اب آئے دوسری طرف کے لوگوں پر اور فرمایا ان الذین بلا شبہ وہ لوگ ہم جو کہ من خشیت ربہم اپنے پروردگار کے روب سے اس کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ مشفقون اندیشہ رکھتے ہیں. مشفقون کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں اپنے پروردگار کے خوف سے. اللہ کا روب ایسا ہے کہ اللہ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ڈرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کی تفسیر پوچھی تھی، آگے آتی ہے والذین اور ہمارے بندے تو وہ ہیں ہم بآیات ربہم یؤمنون جو اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے ہاں ایمان کی قدر، خدا کی آیات، اللہ کی یہ کتاب ہے، قرآن پاک پہ ایمان لاتے ہیں. ان چیزوں پر ان کا عمل ہے. اسی لیے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے تصوف پہ ایک کتاب لکھی ہے اور حضرت کے ملفوظات کا وہ مجموعہ ہے، اس کا نام ہے صراط مستقیم. بہت اچھی کتاب. سلوک اور تصوف کے موضوع پہ جو چیزیں رہنمائی کرتی ہیں لوگوں کی، ان میں سے ایک کتاب ہو. اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ سالک جو اللہ کا راستہ طے کرتا ہے اس دھوکے میں مارا جاتا ہے کہ نفل کو فرض پر ترجیح دیتا ہے. نفل کام تو ایسے ہیں جیسے ڈیوٹی کے علاوہ ہے، اور فرض وہ ضروری ہیں. فرض وہ چیز ہے جو اس کے ذمے ہے. ایک آدمی نے 8 سے لے کے 2 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے اور وہ سارا دن تو دفتر میں آئے نہ 8 سے 2 بجے تک، اور پھر جا کر اوور ٹائم کے لیے بیٹھ جائے تو پھر کیا اس کا انجام ہونا چاہیے؟ اس کو افسر کیا کہے گا کہ میاں جو اوور ٹائم ہے وہ تو جب ملے جب تم اصل میں بھی پورا کرو. یہی چیزیں ہو جاتی ہیں انسانوں کے ساتھ کہ یہ نفل کو ترجیح دینے لگتے ہیں فرض پہ، اور یہ گمراہی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حضرت نے وہاں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر، اللہ کی رب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں. یہ یقین ہے جو انسان کو بناتا ہے. اللہ کے وعدوں کا اعتبار، جنت اور جہنم کا اعتبار، یہ یقین کہ اللہ کے ہاں سے سزا بھی مل سکتی ہے، یہ یقین کہ اللہ کے ہاں سے معافی بھی ہوتی ہے، یہ یقین کہ اللہ دعا سے بندوں کی تقدیر بدل دیتا ہے. معتزلہ اسی یقین میں مارے گئے. وہ کہتے تھے دعا کا کچھ فائدہ نہیں، جو تقدیر لکھی ہے وہ ہو کے رہنی ہے، دعا کا کیا فائدہ، دعا کیوں مانگتے؟ وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے. یہ اہل سنت کا ان کے ساتھ اصولی اختلاف رہا. اللہ پر یقین جتنا غالب آتا ہے مومن میں اعتماد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام کر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو یہ کام کر لیں گے، اللہ کی توفیق سے یہ کام ہو جائے گا. آدمی یوں ہی سوچ کے قدم بڑھاتا ہے. اسی لیے اللہ کو عالی ہمتی پسند ہے. اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ لوگ بڑی بلند ہمت کا مظاہرہ کریں. اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے کاموں کو پسند کرتا ہے جن کی ہمت بلند ہوتی. ہمت جب بلند ہوتی ہے تو اللہ کے لیے ایسے کاموں کا سوچتے ہیں، تو پھر وہ سوچتے ہی اس طرح ہیں کہ یہ کام کرنا کیسے. اور چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. اور جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے تو پھر اللہ اس سے کام بھی نہیں لیتا. اس لیے کہ کام انسان کو بڑا بناتے ہیں، انسان کاموں کو بڑا نہیں بناتا. امام راضی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی بنے تو راضی نے کوئی کام کیا تو بڑے بنے نا. اور جب وہ کام کر رہے تھے، جب وہ لکھ پڑھ رہے تھے، تفسیر لکھ رہے تھے، کوئی چیز لکھ رہے تھے، کون جانتا تھا کہ یہ شخص کل کو اتنا بڑا آدمی بن سکتا ہے. کام کیا پھر بڑے بنے. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں پہلے بڑے بن جائیں کام پھر کریں گے. یہ ہے خرابی کہ پہلے بڑے بن جائیں کام پھر. ارے جب بڑے بن جاؤ گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے تو اللہ کام ہی نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کام تو چلتا ہی اس سے ہے کہ تواضع اور عاجزی، اور اللہ سے مانگتا رہے، چپ کر کے کام کرتا رہے. بڑا بنانا ہوا بنا دیں گے، نہیں بنانا ہوا نہیں بنائیں گے. بندہ اپنی کوشش کر لے، شادی کر لے، اللہ نے چاہا تو باپ بن جائے گا، نہیں اللہ بنانا چاہے گا تو نہیں بنائے گا.
اب وہ کہتے ہیں میں باپ پہلے بن جاؤں شادی بعد میں کروں، تو پھر یہ تو نہیں ہوتا. خدا کے ہاں بھی ایسا ہی ہے. لوگ چاہتے ہیں پہلے بڑے بنے، کام اس کے بعد، بس وہ کام بھی چھوٹے پھر کریں. پھر کام کون کرتا ہے جب بڑا بن جائے؟ حکمرانوں کو دیکھو نا، وزیروں کو، اور یہ بڑے بڑے وزیر اعظم اور صدر اور یہ لوگ، ان کے ہاں اسی لیے کاموں میں برکت نہیں ہوتی. اور جو لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر صدیوں خدا ان سے کام لیتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں دلی بھیجا حضرت نے، تو ان کے شیخ نے کہا کہ ہم نے دلی میں ایسا درخت لگایا ہے اللہ کی مخلوق صدیوں اس کے سائے میں بیٹھی رہے گی. بات ہوئی کام کرنے والے تھے نا، محنت کی، اللہ کو یاد کیا، ذکر کیا خدا کا، قرآن پاک یاد کیا، مراقبے کرتے رہے، ذکر کرتے رہے. یہ ساری محنت کر کے کہیں تزکیہ ہوا، اور اپنے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کوئی پیر بن گیا ہوں، بڑا بن گیا ہوں. ضیاء الدین برنی نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سوچتا رہا کہ حضرت سے یہ پوچھوں گا کہ مشائخ تو بیعت کرنے میں بہت زیادہ رکاوٹ تردد سے کام لیتے تھے، جلدی نہیں کرتے تھے، اور آپ کے یہاں جو بھی آتا ہے بیعت ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا؟ تو برنی خود اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اگلے دن فجر کی نماز میں حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھا، حضرت نے مجھ سے فرمایا ضیاء الدین تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ میں جلدی لوگوں کو کیوں بیعت کرتا ہوں، جبکہ پرانے مشائخ اتنی جلدی بیعت نہیں کرتے تھے. تو میں شرمندہ ہوا، مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت کو کشفن یہ بات کشف سے پتہ چل گئی، اور مجھ سے فرمایا میں ہمیشہ اس نیت سے بیعت کرتا آیا ہوں کہ یہ آدمی اب میرے پاس آیا ہے اپنے گناہوں سے تنگ ہو کے اور توبہ کرنا چاہتا ہے، تو میں بھی گناہگار ہوں، گناہوں سے تنگ ہوں، میں بھی توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میرا دوست ہے، ہم دونوں مل کے توبہ کرتے ہیں، یہ قیامت میں میری توبہ کی گواہی دے دے اور میں اس کی توبہ کی گواہی دے. اور نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے مجھے خلافت دی تھی بغیر میری طلب کے، اور میں بہت لوگوں سے سنتا ہوں کہ جن کی بیعت ہمارے ہاں ہو جاتی ہے وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی اس شرم سے بھی بیعت کر لیتا ہوں کہ چلو حضرت کی بات پوری ہے. اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوتے تو خدا ان سے اتنا کام ہی نہ لیتا. یہی چیزیں ہیں کہ انسان صحیح عقیدہ، صحیح اس کے بعد علم، پھر عمل اور پھر اخلاص، اللہ کی ذات پر جتنا یقین بڑھ جاتا ہے پھر کام بڑھ جاتے ہیں. پھر چھوٹے آدمی ہوتے ہیں، یقین ہوتا ہے اللہ پہ، اللہ ایسا کام ان سے لے لیتا ہے کہ پھر ان کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کی نسلوں تک زندہ رہتے ہیں. اور اللہ نے اس امت میں جن لوگوں سے بھی کام لیا یہ سب پہلے چھوٹے ہی تھے، کام نے بڑا کیا، کام نے بڑا بنایا. اتفاق اور اختلاف لوگوں کا اپنی جگہ پہ، لیکن جس دیوبند کا اتنا نام ہے نا مدرسے کا، اور پوری دنیا میں مشہور، اور یہ دیوبندی علماء، وہاں قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ میں 8 روپے پہ ملازم تھے ایک پریس میں. یہ تھی بات. میرٹھ میں ایک پریس تھا اور 8 روپے 8 آنے، بس اتنے پہ ہی ملازم تھے، اور بیٹھ کے کتابیں دیکھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے. پرنٹنگ کے لیے جو آتی تھی تو اس کی تصحیح کرتے رہتے تھے کہ کوئی غلط پرنٹ نہ ہو جائے، بات بس اتنی سی تھی. اور جب دیوبند میں مدرسے کی بنیاد پڑی تو انہیں خط لکھا حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہا مولوی صاحب مدرسہ قائم ہو گیا، آپ پڑھانے کے لیے آ جائیے اور آپ کی اتنی تنخواہ مقرر کرتا ہوں. حضرت کو کون جانتا تھا اس زمانے میں، لیکن مدرسے میں پڑھایا، لوگ بنے، پھر جا کر نام ہوا کہ اچھا مولوی صاحب ایسے بڑے آدمی. اس لیے یہ بات چھوڑ دینی چاہیے، بھول جانی چاہیے کہ پہلے ہم بڑے بنیں گے پھر اس کے بعد ہم کام کریں گے. کیوں کام نہیں ہوتے؟ پہلے باپ کوئی نہیں بنا کرتا، پہلے شوہر ہی بنتا ہے پھر باپ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتا دیا ہے کہ وہ ہمارے بندے ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس بات پر، اللہ کا یقین کامل ہو جائے. والذین ھم بربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے ساتھ لا یشرکون، بالکل شرک نہیں کرتے. اللہ کی توحید غالب ہے، اللہ کی توحید ان کی زندگی میں اصل سرمایہ اور پونجی ہے. اور اب بھی دنیا میں کوئی امت، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس توحید کا سرمایہ ہو سوائے مسلمانوں کا. کسی نہ کسی رنگ میں ہر قوم میں شرک ہے، چاہے اللہ کی ذات میں کریں اور اکثر و بیشتر تو اللہ کی صفات میں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہمارے بندے تو وہ ہیں
جو کہ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں یؤتونا جو دیتے ہیں ما آتو، جو کچھ بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جتنا کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، جتنی جس کو توفیق ملی، جتنی جس کی ہمت ہے، جتنا بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں بس کرتے ہیں، تھوڑا کریں بہت کریں، ان کی نیت، ان کی ہمت، ان کی اخلاص، ان کے اسباب، ان کے وسائل، ان کے ذرائع، کیا چیز خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، بس وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک آدمی اپنی اولاد کو اللہ کا دین پڑھاتا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ایک آدمی اپنا وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے دین کا کام ہے، ایک آدمی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک آدمی اپنا علم اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ سب خرچ کرنے ہی کچھ چیزیں، کوئی صرف مال ہی تھوڑا ہے۔ جو آدمی اپنا وقت خدا کی راہ میں لگا دیتا ہے، اللہ کے کاموں میں لگاتا ہے، اللہ کے لیے پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اللہ کے لیے وہ مدرسے کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے لیے وہ مسجد کی خدمت کرتا ہے، اپنی زندگی کے روز 2-4 گھنٹے مسجد میں وہ لگا دیتا ہے، یہ سب چیزیں ایک آدمی لاکھوں مسجد میں خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یؤتون ما آتوا، وہ دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع فکرہ فرما دیا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مال دیتے ہیں یا وقت دیتے ہیں یا علم دیتے ہیں، فرمایا دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، اور اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ وہ اتنے اخلاص سے خرچ کرتے ہیں کہ کوئی سمجھتا بھی نہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ کیا چیز اس نے اللہ کے لیے خرچ کی۔ جو کچھ بھی دیتے ہیں ہمیں دیتے ہیں۔ وقلوبہم، اور ان کے دل وجلۃ، ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں کپکپی ہے، انہم، اس بات کی کہ یہ لوگ الی ربہم راجعون، اللہ کی طرف پھر کے جانا ہے، کیا کیا کہیں وہاں قبول ہوا نہیں ہوا، اسے وہ مانیں گے نہیں مانیں گے، اس بات کو شرف حاصل ہوگا نہیں ہوگا۔ جو کچھ خرچ کر رہا ہوں، جو کچھ دے رہا ہوں، جو کچھ ایمان ہے، کیا معلوم ان کے ہاں کیا بنے گا، بے نیاز ہیں، رد کر دیں کون ان کو پوچھ سکتا ہے، قبول فرما لیں کون ان پہ جبر کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، اللہ کے پاس لوٹ کے جان۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت پہ، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں صدیق کی بیٹی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی، قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اسی لیے محققین کہتے ہیں کہ جتنا گناہ کر کے ڈرتا ہے نا، نیکی کر کے بھی ویسے ہی ڈرے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس ذات کے شایان شان ہے یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا تقبل منا، اے پروردگار اسے قبول کر لے، اگرچہ تیری شان کے لائق نہیں ہے کہ جو بیت اللہ کی تعمیر ہم نے کی ہے، یہ نیکی اس قابل تھوڑی ہے کہ تیرے حضور میں پیش کریں۔ جتنی معرفت اللہ کی بڑھ جاتی ہے اتنا ہی انسان کو احتیاط بھی لازم ہے، وہ بھی بڑھ جاتی، ڈر لگتا ہے پتہ نہیں قبولیت ہو نہ ہو، بے نیاز ذات ہے، نہ مانے کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل ڈرتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے تھے کہ تم لوگ گناہ کر کے اتنا نہیں ڈرتے جتنا میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ نیکی کر کے اتنا ڈرتے تھے۔ کہتے تمہیں گناہوں سے اتنا خوف نہیں آتا، اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو نیکی کر کے اتنا زیادہ ڈرتے تھے جتنا تم گناہوں سے نہیں ڈرتے۔ یہی چیزیں، معرفت جتنی بڑھ جاتی ہے اتنا ہی اتنا انسان میں احتیاط بھی بڑھ جاتی ہے۔ بچہ ہوتا ہے نا، باپ کی کچھ پہچان نہیں، ماں کی کچھ پہچان نہیں، کیسے ان کے کپڑوں کو گندا کر دے گا، ان کا چہرہ، داڑھی، ایسے جب ہر چیز، اور جتنا جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے شعور کہ والد ہے، والدہ ہیں، میں چھوٹا ہوں، اتنا ہی اتنا ادب، احترام، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی آدمی میں
جب اپنے رب کی معرفت بڑھتی ہے، اللہ کی احتیاط آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ناگوار گزرے، پتہ نہیں کیا بات ہو جائے، اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ گئے، جو بھلائیوں میں بہت آگے نکل گئے، جلدی جلدی۔ دیکھا یہ لفظ پلٹ کے آ گئے نا، اوپر دیکھیں 56 نمبر آیت میں تو اللہ نے کافروں کے متعلق کہا کہ نسارع لهم فی الخیرات، ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کر رہے ہیں، یہ جو مال اور بیٹے اور سب کچھ دے رہے ہیں، تو نسارع لهم فی الخیرات، ہم ان کے ساتھ جلدی جلدی یہ نیکیاں کر رہے ہیں۔ یہاں فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جو اصل میں ہمارے قریب ہوئے، یہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں بڑھ گئے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ پہنچے ہیں سب سے آگے۔ یہ ریس ہے جو وہ جیت گئے، اسی لیے قرآن میں آتا ہے 30ویں پارے میں سورہ مطففین میں اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس میدان میں آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، کام کرنے والوں کو چاہیے اس میدان میں آ کے کام کریں۔ یہاں ایمان والوں کی دیکھیے کتنی صفات اللہ نے گنوا دی ہیں، آدمی اپنے آپ کو تولتا رہے، ان میں سے کون سی چیز ہے، کون سی کمی ہے جو مجھ میں ہے اور مجھے پوری کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے روب اور دبدبے سے خوف میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ لوگ جو اللہ کے ہاں دیتے ہیں ما تو جو انہیں دینا ہے، وقلوبہم وجلۃ، اور پھر بھی ان کے دل ڈرتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، اپنے پروردگار کے پاس جائیں گے، معلوم نہیں یہ قبول ہوا یا نہ ہوا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور دیکھو یہ ہیں جو آگے بڑھ گئے ہیں اور نیکی میں بہت آگے چلے گئے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اصل میں اللہ کے ہاں کمانے والے۔ ولا نکلف نفسا، اور ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے، الا مگر وسعہا، جتنا اس انسان کی اپنی وسعت ہے، بس۔ بہت بڑی بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ہم ہر جان کو اتنی چیز کا پابند بناتے ہیں، الا وسعہا، جو اس کی اپنی استطاعت میں، جو آدمی جتنا کچھ کر سکتا ہے بس اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں۔ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو کے ہی پڑھے، نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی نہیں، اشاروں سے، اس سے بھی معافی ہو گئی جب آدمی بالکل ہی بے ہوش ہو گیا۔ جتنا آدمی کی استطاعت ہے اتنی تکلیف پڑ جاتی ہے، اتنی کا مکلف بناتے ہیں۔ اور اصول یہ ہے کہ اعمال جتنے مشکل ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے رعایت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اعمال جتنے آسان ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے مطالبہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ اصول کی بات ہر جگہ یہی ملے گی کہ آدمی کے لیے مشکلات پیش آ گئیں، وہاں سے آسانی ہوگی۔ مر رہا ہے، حلال چیز نہیں مل رہی، حرام کی اجازت ہو گئی کہ کھا لو اپنی جان بچاؤ۔ مشکل حالات ہو گئے تھے، ادھر سے آسانی ہو گئی، حالات ادھر سے آسان ہو گئے، ادھر سے سختی ہو گئی کہ دیکھو اچھی طرح دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے غذا کا خوراک کا استعمال کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اتنی تکلیف دیتے ہیں ہر ایک کو جتنی اس کی وسعت کے مطابق ہے، گنجائش کے مطابق۔ گنجائش اللہ کے ہاں خرچ کرنے کی کم ہے، کم اللہ کے ہاں مطالبہ ہے، زیادہ ہے خدا کے ہاں سے زیادہ مطالبہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پرسنٹیج آپ دیکھیں اس مال کے معاملے میں بڑھا دی، 40% کر دی۔ عام حالات میں زندگی میں کئی ایک مصروفیات ہیں، فرمایا سال میں اس کا 2.5% دے دو بس۔ 40 سال میں سارا مال انسان کے پاس سے نکل کے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، 2.5% کر دی نا۔ عشر میں 10% کر کہ 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دو۔ زمین میں محنت کرتے ہو لیکن مال کے کمانے کی نسبت یہ محنت کم ہے۔ تجارت میں پیسہ کمانے میں نوکری میں زیادہ محنت ہے، اور زمین پہ کم محنت میں زیادہ مال تمہارے پاس آ گیا، ہمیں 10% دے دو۔ خزانہ مل گیا، اس میں 20% کر دیا کہ 20% ہمارا حق بنتا ہے، 80% تم لے جاؤ کیونکہ تمہیں اس سے بھی کم محنت کرنی پڑی ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ اپنا حق ساقط کر دیتا ہے بندوں پر جتنا بندوں کو تکلیف پڑ جائے، اور جتنے بندوں کے لیے آسانی ہو جائے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کام زیادہ کرنا ہے کیونکہ تمہیں آسانی زیادہ دے دی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ کسی جان کو ہم کوئی تکلیف نہیں دیتے الا وسعہا، جتنی اس کی وسعت ہے بس اس کے مطابق کام کرے۔ وَلَدَيْنَا کتاب، اور ہمارے پاس نامہ عمل ہے انسانوں کا، ینطقو، وہ بولتا ہے ان کا نامہ عمل یا بولے گا بالحق، سچائی کے ساتھ۔ قیامت میں جب آؤ گے ایک ایک چیز نامہ عمل میں لکھی ہوئی ملے گی اور وہ بولتا ہے سچائی کے ساتھ، یعنی سچی بات ہے گواہی دے دے گا۔ جتنی نیکیاں کی ہیں وہ سب اس میں درج ہیں، جو گناہ ہیں وہ بھی درج ہیں، وہاں جھوٹ کا سوال نہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی انہوں نے کی ہو اور ہم نے لکھی نہ ہو، ہمارے فرشتوں نے لکھی نہ ہو، گناہ نہ کیا ہو اور فرشتوں نے اسے لکھ دیا ہو۔ یہ سب ظلم کی صورتیں ہیں۔ ان کا نام اعمال بالکل صاف ستھرا، جو کچھ کرتے رہے ان کے سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے سورہ کہف میں آیا ہے کہ وہ جب اپنے نامہ عمل کو دیکھیں گے تو سر پیٹ لیں گے اور کہیں گے ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس اس کتاب، اس نامہ عمل کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور کوئی بڑی سے بڑی حرکت کچھ نہیں چھوڑا، الا احصاہا، مگر یہ سب نامہ عمل میں آج موجود ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا۔ یہ ساری آیات انسان کو بتاتی ہیں کہ زندگی سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کا نام، اور جتنے اعمال کرتے ہو ان اعمال کے نتائج تمہیں دیکھنا ہے۔ بس اگر آدمی کو یہ چھوٹ مل جائے کہ میرے اعمال کے نتائج نہیں ہوں گے اور میرے اعمال کے نتائج پر کوئی پوچھے گا نہیں، تو پھر تو چاہیے کیا؟ پھر تو دنیا میں جو مرضی کرتا رہے، اسے پتا ہے میں جو مرضی عمل کروں اس کے نتیجے سے مجھے کیا غرض، مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور پھر پوچھنا بھی کسی نے نہیں۔ اللہ بار بار اس تصور کو لاتا ہے کہ آخرت، قیامت، نامہ عمل، حشر، جہنم، جنت، یہ سب چیزیں زندگی کے حقائق میں شامل رکھو اور یقین ہونا چاہیے۔ بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل فی غمرۃ من ھذا، غمرہ، اوپر بھی یہ لفظ گزرا نا 54 نمبر آیت میں، ایسا گہرا پانی جس میں آدمی ڈوب جاتا ہے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے، نامہ عمل کی طرف سے، یہ کافر بے ہوش پڑیں، انہیں خبر ہی نہیں، انہیں پرواہ بھی نہیں ہے کہ نامہ عمل جو ملے گا اس میں جب کفر دیکھیں گے تو یہ کتنی کبیح حرکت ہے، کتنی بری چیز ہے جو ہم اپنے نامہ عمل میں دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا غافل، بے ہوش پڑے ہیں، مدہوش ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، اس لیے کفر کرتے جا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے اعمال ہیں گناہ کے، من دون ذالک، اس کے علاوہ بھی، ایک تو کفر ہے اور کفر کے بعد پھر گناہ کے اعمال بھی ہیں ان کے بہت سے، ہم لہا عاملون، جن کے لیے یہ کام کرتے ہیں، جو گناہ کی کرتوت سے کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ان کے نامہ عمل میں آئیں گے۔ یعنی ایک تو کفر اور اس کے بعد کبیرہ گناہ، یہ سب کے سب یہ دیکھیں گے لیکن غفلت میں پڑے تھے۔ وہی بات آ گئی کہ اپنے اعمال کا انجام کیا نکلنا ہے، اس سے غفلت۔ جو کچھ کر رہے ہیں کوئی پوچھنا تو ہے نہیں کسی نے، اس دنیا کی زندگی میں ہی بس جو کچھ ہے، یہ جو نظریہ اور عقیدہ اور یقین ہے یہ دوسرے انسانوں کو بھی تباہ کرنے والا ہے، ظلم ہے۔ اللہ اس کی بے کنی کرتا ہے، جڑ سے اسے نکالتا ہے کہ یہ نہ سمجھو تمہارے اعمال سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، نقصان بھی۔ اس کے برعکس ایمان والوں کے لیے جہاں اللہ کہتا ہے نا، یہاں 63 نمبر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے اعمال کچھ ایسے بھی ہیں جو کفر کے علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے۔ تو ایمان، عمل صالح، اچھا عمل، یہاں کفر اور کفر کے علاوہ بھی دوسرے اعمال، دونوں ایک دوسرے کی ضد میں آ گئے۔ وہاں ایمان تھا، یہاں کفر آ گیا، وہاں عمل صالح تھا،
اس کے مقابلے میں اعمال من دون ذالک، کچھ اعمال ان کے اور بھی ایسے کرتوت ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یہ رہتے ہیں غفلت میں. اور لفظ یہ فرمایا تھا کہ بل قلوبہم فی غمرۃ، اور ان کے دل اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، مدہوش پڑے ہیں ان اعمال میں، حتیٰ یہاں تک کہ. یہاں سے لے کر 77 نمبر جو آیت ہے نا، اس تک اللہ تعالی نے سارے ان کافروں پہ طنز فرمایا ہے، تنقید، تخویف، ڈرانا، شکوے اور ان کے لیے ڈانٹ. یہ ساری آیات ان پہ مشتمل ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذنا ہم پکڑیں گے مترفین، جب ہم نے پکڑا مترفین ان میں سے ان کو جو بڑے آرام کی زندگی گزار رہے تھے، آسودہ حال لوگ، مترف جو سکون کی زندگی گزار رہے تھے، پیسے ویسے تھے، آرام کی زندگی بسر ہو رہی تھی، آسودہ حال مترف کا یہ ترجمہ کرتے ہیں. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ کسی بستی کو کھپا دیں، نپٹا دیں، عذاب دیں، امرنا مترفیہا، تو اس میں جو لوگ آرام سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں پھر ہماری نافرمانی کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اللہ کے ہاں حجت پوری ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم نے انہیں اٹھا کر اکھاڑ کے پھینک دیا، مارا الٹا کے. غریب آدمی کا کیا، قوم کی رہنمائی اور لیڈرز یہ اطراف ہی تو کرتے ہیں، مترف ہی تو کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا زندگی آسانی سے جو گزار رہے ہوتے ہیں، اخذنا مترفیہم، ہم پکڑیں گے ان کو جو آسانی سے زندگی گزار رہے تھے، بالعذاب، اپنے عذاب کے ساتھ، اذا ہم، پھر وہ یجأرون، چلانے والے بن جائیں، چلائیں گے. یجأرون کہتے ہیں ذرا بیل کا بولنا، بیل جو ہوتا ہے نا ڈنگر، یہ جب بولتا ہے، چیختا ہے، جب کوئی اسے تکلیف پہنچتی ہے تو آواز جو نکالتا ہے اسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالی نے گویا کہ جانوروں سے تشبیہ تھی کہ بے عقل تھے، اعمال کا نہیں پتا تھا کیا کام کر رہے ہیں، اور پھر جب عذاب ہمارا آیا تو چلانے لگے. لا تجعلوا اليوم، آج کے دن مت چیخو، مت چلاؤ. یا تو یہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ارشاد ہوگا کہ لا تجعلوا اليوم، آج کے دن مت چلاؤ. اور یا پھر یہ ذکر ہے اس دنیا کا جن قوموں پر عذاب خدا کا آیا تھا، انکم، بلا شک و شبہ تم، منا، ہماری طرف سے، لا تنصرون، بالکل نہیں چھڑائے جاؤ گے. اب اعمال کے دن پورے ہوئے، اب تو نتائج آنا شروع ہوئے، تو نتائج جو آ رہے ہیں اب تم بالکل نہیں چھڑائے جا سکو گے، کوئی جبر نہیں کر سکے گا. اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے تھے اور جنہیں پکارتے تھے سب کے سب گم ہو گئے. قد کانت آیاتی، بلا شبہ میری آیات تھی، تتلا علیکم، تم پر پڑھی جاتی تھیں، قرآن تمہیں سمجھایا جاتا تھا. فکنتم، تم تھے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون، الٹے پھرتے تھے، تم بھاگتے تھے اس قرآن سے، تمہیں اس قرآن کے مطلب سمجھ میں نہیں آتے تھے، تم اس قرآن کی طرف سے پیٹھ پھیر کے بیٹھے ہوئے تھے، بھاگ رہے تھے. مستکبرین، متکبر، مغرور، بہی، اس قرآن سے، سامرن، تہجرون. اس آیت کا ترجمہ بڑا مشکل ہے. مستکبرین بہی سامرن تہجرون، 4 ترجمے کیے ہیں اس کے مفسرین نے، اور کوشش کرتے ہیں کہ آسان لفظوں میں عرض کریں. تن کے سون، تم بھاگتے تھے الٹے پاؤں، ایڑیوں کے بل. مستکبرین، تم متکبر تھے، بہی، اس پر. ہی کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ پہلا اختلاف تو مفسرین کا یہ، اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا مستکبرین بہی، تم اس حرم کی خدمت پر متکبر تھے. ہی کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع بیت اللہ کو بنایا گیا، کیونکہ اتنی زیادہ مشہور تھی یہ بات
کہ اس کا تذکرہ کرنے کی گویا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو مراد یہ ہے کہ تمہیں جب قرآن سنایا جاتا تھا تو تم اس غرور کے مارے ہوئے کہ ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں بھاگتے تھے، قرآن نہیں سنتے تھے، صحیح عقیدہ نہیں اپنانا، بس اس زوم میں مارے گئے کہ ہم بیت اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے اللہ والے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے محبوب اور خدا کے پیغمبر اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کھڑے تمہیں سنا رہے ہیں، ان کی نہیں سنتے تھے، مستکبرین، مغرور، کبر کے مارے ہوئے بہی اس حرم کے ساتھ، سامرن تہجرون، سامرن، اور یہ قصے کہانیوں والے، تہجرون بھاگتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے قرآن کو۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں تم پر پڑھ کے سنائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اور تم ایڑیوں کے بل بھاگتے تھے اس قرآن سے، مستکبرین، مغرور ہو کے بہی۔ اب ہی کا دوسرا ترجمہ حرم کی بجائے قرآن سے کیا گیا کہ اس قرآن سے اس طرح کے سامرن، قصے سنانے والے، کہانی والے کو تہجرون، چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ جو سامرن ہے یہ اصل میں سمر سے مشتق ہے، اور سمیر کہتے تھے عرب رات کو جو کہانیاں سنائے، اور سمیر چاندنی رات کو بھی کہتے تھے، اور سمیر اس چاندنی کو بھی کہتے ہیں جو کہ درختوں پر آئے، اور یہ کبھی کبھی سائے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، چاند کا سایہ جو مشتبہ سا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مراد یہ کہ تم چاندنی رات میں بیٹھ کر تہجرون، قصے کہانیوں میں مصروف رہتے تھے، گپیں مارتے تھے، تہجرون، اور قرآن پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ تمہارے شہر میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا، اور تم رات کو بیٹھ کے، چاندنی راتوں میں بیٹھ کے، اور تم کہانیاں سنتے اور سناتے تھے، اور قرآن کو تم نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ان کا حال ہے جو کافر ہیں، لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کا حال بھی اب اس سے کم نہیں ہے۔ یعنی اب مسلمانوں کو دیکھ لیں، 4 گھنٹے 6 گھنٹے یہ شام کو بیٹھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اور اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ 1 گھنٹہ سنجیدگی سے قرآن بھی پڑھ لیں۔ یہ آیت ان کے متعلق نہیں ہے، کافروں ہی کے متعلق، لیکن اب جو مسلمانوں کا حال ہے وہ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کو چھوڑتے ہیں، اور قصے کہانیاں، 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری اس کتاب کی آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم ایڑیوں کے بل منہ پھیر کے بھاگ پڑتے تھے، مستکبرین، غرور کے مارے ہوئے، کبر، تکبر کے مارے ہوئے، بہی، اس قرآن کے ساتھ، اس کو سامرن، قصہ گو سمجھ کے، تہجرون، چھوڑ دیتے تھے تم، کہ جیسے کوئی قصہ سنا رہا ہے اور اس سے کہانی میں جو دلچسپی نہیں ہوتی تو آدمی اٹھ کے چل پڑتا ہے، اس قرآن کو تم قصہ سمجھے ہوئے تھے، بھاگتے تھے۔ چوتھا ترجمہ کیا گیا کہ مستکبرین بہی، اس قرآن کے ساتھ کبر کرتے ہوئے، سامرن، تم سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہانی سنا رہے ہیں، تہجرون، بےہودہ بکتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اس قرآن کے متعلق جھوٹ بولنا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ الزام لگاتے ہوئے تم نکل جاتے تھے، چلے جاتے تھے، تم نے کبھی سنجیدگی سے اس کتاب کو نہیں سنا۔ یہ ہے چیز کہ اصل مرض یہ کہ اس کتاب کو نہیں سمجھا، وگرنہ یہ کتاب صحیح عقیدے کی دعوت دیتی، زندگی کو سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کی دعوت دیتی۔ اس لیے فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مستکبرین بہی سامرن تہجرون، تم تو اس قرآن کو، کہانی والے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب تم چیختے ہو، اب تم چلاتے ہو کہ تم پر عذاب کم کر دیا جائے، اور اب تم چلاتے ہو کہ تمہیں چھوٹ دے دی جائے۔ افلم یدبروا القول، کیا دھیان نہیں کیا،
سوچا نہیں انہوں نے اس قرآن کو، اس بات کو کبھی غور نہیں کیا کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے؟ ام جاءہم، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے ما لم یاتی، جو نہیں آئی تھی آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی۔ یعنی نصیحت کرنے والے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام نصیحت کیا کرتے تھے، پھر ان کے جانشین نصیحت کیا کرتے تھے، تو اب کیا ان کے پاس ایسی چیز آ گئی ہے جو پہلوں کے پاس نہیں آئی؟ یعنی یقیناً پہلوں کے پاس بھی آئی تھی، انہیں بھی انبیاء علیہ السلام نے سمجھایا تھا، کتابیں پہلے بھی آئی تھیں، وہ سمجھاتی رہی ہیں۔ اب یہ قرآن آیا ہے، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اب یہ سمجھا رہے ہیں، کیا کوئی نئی چیز آ گئی؟ اب یہاں سے جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے نا سلسلہ کلام، یہ استفہام ہے انکاری، یعنی سوال پوچھتے ہیں اللہ لیکن انکار کے معنی میں، کہ یعنی ایسی بات نہیں ہے، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے کوئی غصے میں باپ بچے کو کہتا ہے کہ کیا میں نے ظلم کیا، تو مطلب یہ کہ میں نے نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلم یدبروا القول، انہوں نے قرآن کو کبھی سمجھا نہیں ہے۔ ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، یا اب آپ ان کے پاس جو آئے ہیں تو ان کے باپ دادا کے پاس کوئی نہیں آیا تھا؟ ان کے باپ دادے کو بھی سمجھانے آتے رہے ہیں انبیاء علیہ السلام، نہ وہ سمجھے نہ یہ سمجھے۔ ام لم یعرفوا، یہ بات ہو گئی ہے کہ یہ نہیں جانتے رسولہم، اپنے رسول کو، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے؟ فہم لہ منکرون، اور یہ ان کا انکار کر رہے ہیں، انہیں پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ ان کی زندگی اسی مکہ مکرمہ میں گزری ہے، وہ اسی کنبے اور قبیلے کے فرد ہیں، ان کی نبوت سے پہلے بھی زندگی ان کے سامنے روشن ہے، کہ یہ لوگ اس کو نہیں جانتے، کہ انہوں نے ان کو نہیں دیکھا؟ اور یہ بات مسلمانوں سے بھی تو کوئی جا کے کہے کہ سیرت کتنی پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پڑھی؟ کتنے ہوں گے لوگ جنہوں نے سیرت پڑھی ہوگی؟ بہت کم، بہت کم۔ اخبار روز پڑھنا ہے، اور اگر چسکا ہو جائے فلموں کا تو وہ تو روز دیکھنی ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، زندگی گزر بھی سکتی تھی، لیکن وہ غیر ضروری مشاغل میں اتنا وقت، اور جو ضرورت اور کام کی چیزیں جن سے آخرت بھی بنتی اور دنیا بھی، اس سے اتنی غفلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے ہی پہلو ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ اللہ نے ان کو کہا ہے ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے؟ یعنی جانتے ہیں۔ فہم لہ منکرون، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم انہیں نہیں پہچانتے؟ وہ کتنے سچے آدمی، انہوں نے کبھی اب تم میں جھوٹ بولا ہے؟ تم پہ نہیں بولا، اور مجھ پہ جھوٹ بولنے لگیں گے وہ۔ ام یقولون، یہ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کافر بہی جنت، یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، علیہ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں؟ بل یہ بات نہیں، جاءہم بالحق، سچی بات ان کے پاس آئی ہے، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جنت اور جہنم، یہ سب چیزیں سچی آئی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان کافروں کی اکثریت، لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ان کو سچی بات بری لگتی ہے۔ کارہون، نفرت کرتے ہیں سچائی سے، سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ سچائی کی بات، اس کی وجہ سے اپنا عقیدہ چھوڑنا پڑتا ہے، سرداری چھوڑنی پڑتی ہے، بڑائی چھوڑنی پڑتی ہے، یہ سب کی سب چیزوں سے، دعووں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ حال ہے کہ سچی بات انہیں کڑوی لگتی ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، سچائی کے لیے ان کی اکثریت ایسی ہے جو متنفر ہے، دور بھاگتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اور اگر پیروی کرتا حق، اہواءہم، ان کی باتوں کی، ان کی خواہشات کی، حق ان کے کہنے پہ چل پڑتا، لفسدت السماوات والارض، زمین تباہ ہو جاتی، آسمان تباہ ہو جاتے، ومن فیہن، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب تباہ ہو جاتا، اگر ان کے کہے پہ سچ چل پڑتا۔ یہ تو چاہتے ہیں ظلم رہے، اور ہم نے چاہا کہ ظلم نہ رہے، تو ہماری بات حق تھی۔ اگر ہم ان کے کہنے کے مطابق کائنات چلانا شروع کر دیں، سچائی ان کے تابع ہو جائے،
تو نتیجہ یہ نکلے کہ دنیا کا نظام سارا گڑبڑ ہو جائے، اور جب دنیا کا نظام تلچٹ ہو جائے اور تلپٹ ہو جائے اور تباہی مچ جائے یہاں اور ظلم ہر طرف عام ہو جائے تو ہم خود اس دنیا کو تباہ کر دیں۔ یہ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر حق ان کے پیچھے چل پڑے، یہ تو چاہتے ہیں خدا کی توحید نہ رہے، شرک رہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ قرآن، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا حق اور سچائی ان کے پیچھے چل پڑے تو یہ تو آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب تباہ و برباد ہو جائے، یہ تو دنیا کا نظام ہی نہ رہے، کیونکہ انہوں نے ظلم کرنا ہے۔ یہ چاہیں گے کہ ظلم رہے اور عدل مٹ جائے، اور یہ چاہیں گے کہ جھوٹ غالب رہے، سچ اس کے پیچھے چلے، یہ چاہیں گے کہ لوگوں پر زیادتی کریں اور انصاف کا نظام کہیں قائم نہ ہونے پائے۔ تو بھلا بتاؤ یہ ظلم، یہ ناانصافی، یہ شرک، یہ رسالت اور وحی کا خاتمہ یہ اس کائنات میں ہو جائے تو پھر دنیا چلے گی کیسے؟ پھر تو اندھیر نگری مچ گئی۔ وہی چیز ہے جو اللہ نے فرمائی ہے کہ حق ان کے پیچھے نہیں چلتا کبھی بھی، یہ تو چاہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے۔ بل آتیناہم بذکرہم، ہم تو ان کو پہنچائیں گے نصیحت کی بات، سچائی کی، ذکر ہمارا یہ آتا رہے گا۔ بل آتیناہم بذکرہم، ہم نے پہنچائی یہ ان کو نصیحت کی بات، اچھی بات، یہ ان کے پاس پہنچ گئی، اس لیے کہ کافروں کا مزاج ایسا ہو گیا تھا کہ سچائی کو برداشت نہیں کرتے تھے، کوئی نہ کوئی چیز گھڑتے رہتے تھے جس کی وجہ سے دنیا میں ظلم چلتا رہے اور یہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے رہے۔ اسی لیے چاند کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، مہینے کمتی بڑھتی کر دیتے تھے، کہتے تھے اس مرتبہ جو لڑنا ہے لہذا یہ جو محرم ہے یہ 10 دن کا ہو گیا، 15 دن کا ہو گیا، اور باقی دن کہاں گئے؟ باقی آگے محرم سے سفر میں چلے گئے، شامل ہو گئے۔ یہ سارے کرتوت اسی لیے تھے کہ اپنی خواہشات کی تسکین ہو سکے، فرضی دشمن گھڑتے رہتے تھے۔ کسی قبیلے پہ چھاپا مارنا ہے، فرضی اس سے لڑائی شروع کر دی، اس قبیلے کو پتا بھی نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا اگر اس طرح دنیا کو چھوڑ دینا تو سب چیزیں تباہ ہو جائیں۔ بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس نصیحت کی چیز یعنی قرآن آیا، فہم عن ذکرہم معرضون، اور یہ لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ نصیحت پر دھیان نہیں کرتے۔ قرآن آیا ہے، ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا اس کی تشریح کہ قرآن آیا ہے اور یہ قرآن کی نصیحت پر دھیان نہیں کرتے، قرآن کو سوچتے نہیں۔ اور بعض مفسرین یہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ ان کے پاس آیا ہے ان کا ذکر، جو یہ بات کرتے ہیں وہی بات قرآن نے کہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کے پاس آیا ہے قرآن میں وہی ذکر ان کا ہی، جو یہ بات کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ جب تلبیہ پڑھتے تھے تو بعض مفسرین کہتے ہیں وہ مراد ہے کہ حج کرتے تھے تو یہ کہتے تھے نا کہ لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اور ہم حاضر۔ اللہ نے فرمایا یہ وہی بات ہے جو تم کرتے ہو، آپس میں بیٹھتے ہو تو باتیں کرتے ہو، حج کے موقع پہ یہ کہتے ہو۔ ان کا تلبیہ کیا تھا؟ ابو داؤد میں حج کا یہ آیا ہے، حدیث کی کتابوں میں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور بھی کہتے ہیں لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس رک جاؤ اتنا، لیکن یہ پورا فکرہ آگے کہتے تھے الا شریکن لک تملکو، اللہ سوائے اس شریک کے جو تو نے خود ہی اپنے کسی محبوب اور پیارے کو اپنا شریک بنا لیا، اور اللہ جو کچھ تیرے اس پیارے محبوب کے پاس چیزیں ہیں ان چیزوں کا بھی اور اس اپنے محبوب کا بھی تو ہی مالک ہے۔ پھر لوٹاتے تھے اللہ کی طرف، کہتے تھے اللہ ہے تو انہی چیزوں کا مالک، لیکن کچھ کو تو نے اپنا محبوب بنا کے اپنا شریک بنا لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تم اس میں کہتے ہو نا لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بل آتیناہم بذکرہم، ہم نے کیا کیا ہے ان کے پاس ذکر بھیجا ہے، فہم عن ذکرہم معرضون، اور یہ وہی بات ہے جو آپس میں کرتے ہیں۔ کیا اس بات سے اب پھرتے ہیں؟ ام تسألون، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں خرجن، آپ ان سے مانگتے ہیں کچھ پیسہ، کچھ حاصل؟
خرجن تبلیغ کا معاوضہ، اللہ کا دین پہنچانے کی کوئی اجرت حاصل کرنا. کیا آپ ان سے یہ مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پسند کیا ایک مصرع، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو کئی بار دہرایا. شاعر ایک کہتا ہے کہ میں تیرے پاس خبر لایا ہوں بڑے دور سے اور سچی خبر، اور یہ تیرے پہ میں نے احسان کیا ہے بادشاہ. اور ملم تزودی وہ خبر لایا ہے جس کو آنے جانے کا کرایہ بھی تو نے نہیں دیا، جس کی سواری کا تو نے بندوبست نہیں کیا اور توشہ نہیں دیا، راستے کا کھانا خرچہ، ٹریول الاؤنس، ڈیلی الاؤنس کچھ نہیں پے کیا. تو وہ شعر میں اس طرح کہتا ہے ویاتی کا بالاخبار ملم تزودی، اور تیرے پاس سچائی کو وہ لے کے آیا ہے جس کا خرچہ تیرے ذمے نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑا پسند کیا، کیونکہ حسب حال تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لائے ہیں جس کا کافروں نے کوئی خرچہ ادا نہیں کیا تھا، اللہ نے مہربانی کی تھی. اسی لیے یہاں پر فرمایا ہے اللہ نے ام تسألهم خرجا، کیا آپ ان سے کچھ پیسے مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تیرے پروردگار کا حاصل جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ بہت اچھا ہے. وہو خیر الرازقین، اور وہ بہت اچھا رزق دینے والا. آپ اس کے کام میں لگے رہیے، اللہ رزق دینے والا ہے. ان سے تبلیغ پہ کچھ نہیں لینا، کوئی اجر نہیں مانگنا، ہمارا کام آپ کرتے رہیے. یہ ہے بہت بڑی چیز کہ انسان کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں وہ معاش، کہ کہتا ہے معاش کا کیا بنے گا. اللہ نے بتا دیا کہ معاش کے ساتھ ٹکر ایک ہی چیز رہتی ہے اور وہ ایمان ہے، کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے پھر آدمی میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے سخت حالات، تنگی، مشقت، ان چیزوں کو برداشت کرنے کا. اور اگر ایمان کمزور نہ ہو تو پھر وہ چیز پیش آتی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ نے کہا قاد الفقر ان یکون کفرا. اللہ نے جب پیدا کیا چیزوں کو عالم مثال میں تو یہ فقر و فاقہ جو تھا، ضروریات زندگی، انسان کی مجبوریاں، یہ کفر سے آگے جا رہی تھی، اور اللہ نے اپنا ہاتھ مارا اس فقر و فاقہ پہ اور اسے کہا پیچھے ہو تو یہ پیچھے ہو گیا. اس لیے آدمی کو احتیاج، ضرورت اور محتاجی کفر تک پہنچا دیتی. اتنا زیادہ اللہ پہ ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ڈولنے لگتا ہے. تو آدمی اپنے آپ کو اس امتحان میں کبھی بھی نہ ڈالے، کبھی بھی نہ یہ سوچے کہ الیاذ باللہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہے، کچھ نہ کچھ دال دلیا کرتے ہی رہنا چاہیے تاکہ دل کو اطمینان رہے، لگا رہے اللہ کے ساتھ بھی. یہ چیز ہے، وگرنہ اصل میں معاش اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے ایمان کا، اور پھر وہ اللہ ہی ہے جو اس امتحان سے کسی کو نکال دے، اور اللہ ہی ہے جو کسی انسان کی حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو جو نبوت دی ہے اور رسالت دی ہے، کیا اس کا پیغام پہنچانے میں آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. فخراج ربک خیر، آپ کے پروردگار کا رزق بہت اچھا ہے، وہ خیر الرازقین، اور جتنے بھی رزق دیتے ہیں نا سب میں اچھا اللہ ہے، بہتر روزی دینے والا ہے، سب سے اچھا وہ پہنچانے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور آپ کی بات تو یہ ہے کہ آپ بلاتے ہیں اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف. آپ تو سچائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ کو اپنائیں اور سیدھے راستے کو اختیار کریں. آپ دیکھیے ہر نماز میں ہم یہی کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ دے. یہاں اللہ تعالی نے فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ سیدھی راہ کی دعوت دیتے ہیں، سیدھی راہ پہ چلاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اتباع سنت سیدھی راہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا یہ سیدھی راہ ہے جس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا.